السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام سر جاوید اقبال ہے۔ میں اردو کا لیکچرر ہوں اور میرا تعلق اسٹینڈرڈ گروپ آف انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے۔ یہ کرونا وائرس وبا کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کے تعلیمی مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے الحمدللہ ہم نے ویڈیو لیکچر کا آغاز کیا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے آڈیو لیکچرز ہوتے رہے تمام سٹاف کے، اور آج سے ہم ویڈیو لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عزیز طلباء کو اور ان کے والدین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کہ ہم اپنے بچوں کے بغیر مایوس ہیں، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہنستا اور مسکراتا دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے ہمارے بچے بہت عزیز اور بہت قیمتی ہیں۔ آج ہم 10th کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ داستان آج ہم پڑھیں گے پرستان کی شہزادی۔ یہ داستان ہے، اشرف سبوئی اس کے مصنف ہیں۔ آج ہم یہ لیکچر پڑھیں گے۔ اشرف سبوئی سبوئی 1905 میں یہ پیدا ہوئے اور 1990 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اشرف سبوئی کی جو وجہ شہرت داستان نگاری ہے۔ اشرف سبوئی دہلی میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ کچھ عرصہ اشرف سبوئی محکمہ ڈاک میں بھی یہ ملازم رہے۔ اشرف سبوئی ایک صاحب طرز ادیب تھے۔ انہیں روزمرہ کے محاورات کے اوپر کافی گرفت وہ رکھتے تھے۔ ان کی تصانیف میں چند عجیب ہستیاں غبار کارواں، جروکے، بینباسی دیوی شامل ہیں۔ یہ ان کی لکھی ہوئی تحریر ہے داستان کہتے ہیں۔ یہ داستانیں زیادہ تر یہ مافوق الفطرت عناصر کے اوپر یہ داستانیں بنائی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، جس طرح کہ جنات کے اوپر، پریوں اور یہ دیو، ان کے اوپر زیادہ تر جو ہے یہ داستانیں لکھی جاتی ہیں۔ داستان سے ایک اور بہت بڑا کام لیا جاتا تھا۔ داستان گزشتہ زمانے میں کسی دوسرے علاقے کی تہذیب جاننے کے لیے، اس کی ثقافت جاننے کے لیے، لوگوں کا طرز حیات جاننے کے لیے، لوگوں کا رہن سہن زندگی جاننے کے لیے بھی داستانیں لکھی جاتی تھیں اور داستانیں پڑھی جاتی تھیں، تاکہ لوگ یہ معلوم کر سکیں کہ دور دراز کے جو لوگ رہنے والے ہیں ان کا طرز حیات کیسا ہے، وہ زندگی کس طرح سے گزار رہے ہیں، ان کے رہن سہن کے طریقے اور ان کی تہذیب و ثقافت جو ہے وہ کیا ہے۔ تو داستانوں سے بہت زیادہ کام لیا جاتا تھا۔ اردو ادب کے اندر داستانوں کو ایک بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ اسی طرح یہ اشرف سبوئی کی ایک داستان ہے، پرستان کی شہزادی۔ اس سے متعلق وہ ہمیں بتلاتے ہیں کہ سیدانی بی کا ایک وقت میں بڑا دورہ تھا۔ دورہ کا مطلب ہوتا ہے شہرت کو کہتے ہیں دورہ۔ قلعے کی اچھی مغلانیاں، لفظ قلعہ نہیں ہوتا، لفظ قلعہ ہوتا ہے۔ قلعہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے چٹان۔ قلعے کی اچھی مغلانیاں کہا جاتا ہے کپڑے سلائی کرنے والیوں کو مغلانیاں کہا جاتا ہے۔ ان کے سامنے کان پکڑتی تھیں، یعنی کان پکڑنا مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی بھی سیدانی بی کے سامنے کوئی وقت نہیں تھی۔ محلات میں، محل کی جمع ہے مولات میں جہاں کوئی نیا جوڑا سلا، کسی نئی وضع کا مطلب قسم بھی ہوتا ہے، وضع قسم کو بھی کہتے ہیں اور شکل کو بھی کہتے ہیں، وضع شکل کو بھی کہا جاتا ہے۔ کی ٹکائی کا ذکر ہوا۔ ٹکائی کا مطلب ہوتا ہے کہ موتی لگانا، کپڑے کے اوپر موتی لگانا، اس کو کہتے ہیں ٹکائی، اور یہ بلائی گئی۔ شہر کی بیگم کی جمع ہے بیگمات بھی، ان کے ہنر کی داغ تھی۔ داغ کا مطلب ہوتا ہے شہرت، داغ بھی شہرت کو کہا جاتا ہے۔
صاحب انہیں آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ آج پالکی چلی آ رہی ہے، پالکی کہا جاتا ہے ڈولی کو کہا جاتا ہے، اور سواری کو بھی کہا جاتا ہے پالکی، سواری، کہ بڑی سرکار نے بلایا ہے، کل ڈولی کھڑی ہوئی ہے کہ نواب سلطان جہاں بیگم نے یاد کیا ہے، نہ رات کو فرصت تھی اور نہ دن کو چین، صبح کئی مہمان ہیں تو شام کو کہیں، لیکن رہے نام سائیں کا۔ سائیں کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی ہے۔ بڑھاپا آیا تو ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا، آنکھیں دھندلا گئیں، آنکھیں دھندلا جانا کہ آنکھوں میں نظر آنا ختم ہو جانا یا آنکھوں میں نظر ہونا کم ہو جانا۔ اب کون پوچھتا دنیا اور مطلب نہ رہا تو کیسی خاطرداری؟ خاطرداری کا مطلب ہوتا ہے خدمت کو کہا جاتا ہے۔ ہارے وقت کا کوئی ساتھی نہیں، ہارے وقت کا یعنی برے وقت کا، کہ برے وقت کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ بیچاری کو ٹکڑے کا سہارا دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ جب بہت پریشان ہوئیں تو پڑوس میں ایک میر صاحب رہتے تھے، ان کی بیوی نے انہیں ترس کھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ سیکنڈ پیراگراف ہے کہ سنا ہے کہ یہ نہایت شریف گھرانے کی بیٹی تھیں۔ مراٹھا گردی کا مطلب ہوتا ہے مرہٹوں کا حملہ، کہ مرہٹوں کے حملے میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا۔ برس دن کی بیائی بیوہ ہو گئی۔ برس دن کا معنی ہوتا ہے اچھے دن، برس دن اچھے دن، بیائی کہتے ہیں شادی شدہ۔ شادی شدہ، بیوہ یعنی خاوند مر جانا۔ اس زمانے میں دوسری شادی کرنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا۔ عیب کا مطلب ہوتا ہے برائی، عیب برائی کو کہتے ہیں۔ مغلانی کا پیشہ اختیار کر لیا اور اپنی ہنرمندی کی بدولت رنڈاپا گزار دیا، یعنی بیوہ ہی رہیں، اسی طرح انہوں نے دوسری شادی نہ کی۔ جوانی تو عزت آبرو سے، آبرو کا معنی بھی عزت ہوتا ہے، آبرو سے کٹ گئی۔ خوب کمایا، ہزاروں روپے انعام میں لیے، مگر رکھنا نہ جانا۔ دل کی حاتم کہتے ہیں کھلے دل کی، کھلے دل کی حاتم، اور طبیعت کی نرم تھی، نرم کہتے ہیں نازک۔ اور پرانے شریفوں میں یہی عیب ہوتا ہے کہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتے، خدا کی بے نیازی کو بھول جاتے ہیں، بنے ہوئے زمانے میں بگڑنے کا خیال بھی نہیں آتا، جانتے ہیں کہ یہی لہر بہر رہے گی۔ لہر بہر کا مطلب ہوتا ہے خوشحالی۔ سیدانی بی بی جوانی پر اس غلط فہمی کا شکار رہیں، بڑھاپے نے آن دبایا، یعنی بڑھاپے نے آن گھیرا، طاقتیں دغا دے گئیں، دغا دے جانا یعنی دھوکہ دے جانا، تو آنکھیں کھلیں اور دوسروں کے سہارے پر زندگی کے اندھیرے دن پورے کرنے پڑے۔ میر صاحب کے گھر والے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کے سب انتہا سے زیادہ خوش مزاج یعنی اچھی طبیعت کے اور خدا ترس تھے۔ خدا ترس کا مطلب ہوتا ہے ہمدرد یعنی مدد کرنے والے، ہمدرد۔ ہر ایک سیدانی بی کو خدا کا بھیجا ہوا مہمان سمجھ کر ان کے سامنے بچھا جاتا تھا، یعنی خوش ہوتا تھا۔ سیدانی بھی 2-4 دن تو ذرا غمگین غم میں رہیں اور شرمندہ سی رہیں، پھر ان کا دل بھی کھل گیا، ان کا دل بھی کھل گیا۔ اس طرح رہنے لگی جیسے اپنے ہی کنبے میں یعنی خاندان میں، کنبہ کہتے ہیں خاندان کو۔ ہاتھ کانپتے تھے، نگاہ موٹی ہو گئی، سوئی کا ناکا مشکل سے سوجتا تھا، سوجنا کہتے ہیں نظر آنا، لیکن ساری عمر محنت کر کے کھایا تھا، پرائی روٹی مفت کیسے کھا سکتی تھیں؟ صبح نماز پڑھ کر بچوں کو لے بیٹھتیں، قرآن شریف پڑھاتیں، نصیحتیں کیا کرتیں، دوپہر کو سینا یعنی کپڑے سلائی کرنا، پرونا یعنی کہ موتی پرونا، اور کڑھانا سکھاتیں۔ کڑھانا کا مطلب ہوتا ہے کڑھائی کرنا، کپڑوں کے اوپر کڑھائی کرنا۔
شام ہوتی تو باورچی خانے میں جا کر کھانا پکانے کی ترکیبیں بتاتی، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر بڑے مزے کی کہانیاں سناتی، کہانیاں ایسی اچھی ہوتی کہ بڑے بھی آ جاتے۔ میر صاحب اور ان کی بیوی دونوں خوش تھے، سیدانی بی کو بچوں کی تربیت کے لیے خدا نے بھیج دیا۔ ایسی شریف، نماز روزہ کی پابند، ہنرمند، استانی صرف روٹیوں پر کام میسر آتی ہے، ایسے بچے ایسے گرویدہ ہوئے۔ گرویدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ عاشق ہو جانا، پیار کرنے لگنا کہ دن رات سیدانی بی کے پاس وہ بیٹھے رہتے۔ مشہور تھا کہ سیدانی بی پرستان میں بھی ہو آئی ہیں۔ وہاں کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کا مطلب ہوتا ہے کپڑے سلائی کرنا، جہیز بنانا، کڑھائی کرنا، یا ان کے اوپر کشیدہ کاری کرنا، پیچکاری کا کام کرنا۔ انہوں نے وہاں کئی برس رہ کر بڑے بڑے تماشے دیکھے۔ گھر والوں کو یہ خبر تھی لیکن کبھی خیال نہیں آیا کہ سیدانی بی سے پوچھتے تو کہ کیا بھی سچ مچ یعنی حقیقت میں تم پرستان گئی ہو؟ شاباش۔ اچھا، شاباش کے بعد سے پہلے اور بعد میں ایک علامت آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اردو میں ایسی علامات کو کہا جاتا ہے رموز و اوقاف۔ پہلے آپ کو جو علامت نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں سوالیہ۔ جب کسی سے استفسار کیا جاتا ہے، استفسار، آپ کو 5 نمبر کا جو گرامر کا آپ کو سوال آئے گا اس کے اندر آپ MCQs میں آپ سے وہ پوچھا جائے گا کہ کیا تم آج سبق یاد کر کے آئے ہو؟ گرامر کی روح سے یہ کیا ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں حروف استفسار، یعنی ایسے حروف جس میں کچھ پوچھ گچھ کی جائے تو اس کی علامت سوالیہ نشان ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک علامت آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں، اس علامت کو کہتے ہیں ندائیہ، اس کو فجائیہ بھی کہتے ہیں۔ علامت ایک ہے لیکن اس کے 2 نام ہیں، اس کو ندائیہ بھی کہتے ہیں اور اس کو فجائیہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی یہ آپ کی علامت ہے، اس کو ندائیہ بھی کہتے ہیں اور اس کو فجائیہ بھی کہتے ہیں۔ ندائیہ اس وقت کہتے ہیں جب کسی سے مخاطب ہو کر بات کی جاتی ہے، جب وہاں پر یہ علامت آتی ہے تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ ندائیہ ہے۔ لیکن جب خوشی یا غم کا اظہار ہوتا ہے، جب وہاں پر یہ علامت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ فجائیہ ہے۔ مثلا آپ پچھلی کلاس میں آپ درخواست کے بعد اکثر جب جناب عالی لکھتے ہیں تو جناب عالی کے بعد آپ یہ علامت لگاتے ہیں، تو وہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی سے مخاطب ہو کر بات کرنا چاہ رہے ہیں، یا خط میں آپ السلام علیکم کے بعد آپ یہ علامت لگاتے ہیں جس کا مطلب آپ کسی کے ساتھ مخاطب ہو کر بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہاں پر ہم کہیں گے یہ ندائیہ ہے۔ فجائیہ جب خوشی و غم کا اظہار، مثلا ہم جیت گئے تو یہ خوشی کا اظہار ہے، کے بعد جب یہ علامت آئے گی تو یہ فجائیہ ہے۔ اسی طرح افسوس، صد افسوس کہ شہی نہ بنا تو، اب افسوس کے بعد یہ جب علامت آئے گی تو چونکہ افسوس کا اظہار ہے ہم اس لیے کہ اس کو فجائیہ کہیں گے۔ اچھا، شاباش تمہارا جگرا، تم کو ڈر نہیں لگا۔ ایک دن سردیوں کی رات تھی، دالانوں کے یعنی برآمدے، دلان کہتے ہیں برآمدوں کو، پردے پڑے ہوئے تھے، چھوٹے بچے لاف میں ڈوب گئے۔ لاف کا مطلب ہوتا ہے رضائی، لاف رضائی کو کہا جاتا ہے۔ ڈوب کے یعنی کہ پڑے ہوئے تھے، اور بڑے لڑکے لڑکیاں انگیٹھی کے چاروں طرف، انگیٹھی کہا جاتا ہے چولہے کو، بیٹھے کہانی سن رہے تھے۔ اتنے میں میر صاحب کی بیوی نماز وظیفے سے فارغ ہو کر آئیں۔ اتفاق سے کہانی بھی انڈا شہزادی کی تھی۔ جب یہ ذکر آیا کہ کانڈے دیو، کانڈے یعنی جس کو ایک آنکھ سے نظر آتا ہے اس کہتے ہیں کانڈا، کانا، یہ کانا سے کانڈا یعنی جس کو ایک آنکھ سے نظر آتا ہو۔ شہزادی پر نظر پڑی تو سوتی کو پلنگ سمیت اڑا کر لے گیا۔ کہنے لگیں کہ سیدانی بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں بھی پرستان کے بادشاہ کا کوئی آدمی پرستان لے گیا تھا اور تم وہاں سے بڑا انعام و اکرام لائی تھی، کیا یہ سچ ہے؟ اچھا، یہ انعام و اکرام کے درمیان واو ہے، اس کو کہا جاتا ہے حروف عطف، یعنی آپ کو گرامر میں پوچھا جائے گا کہ انعام و اکرام گرامر کی روح سے کیا ہے، تو یہ حروف عطف ہے۔ حروف عطف یعنی جو دو حروف کو، یعنی جو دو لفظوں کو آپس میں، ایسا حرف جو دو لفظوں کو آپس میں ملا دے اس کو کہا جاتا ہے حروف عطف۔ تو واؤ اور جو ہیں یہ دو الفاظ
یہ حروف عطف کے زمرے میں استعمال ہوتے ہیں۔ کیا یہ سچ ہے سیدانی؟ ہاں بیوی ہے تو سچ، بلکہ کئی دفعہ جنوں اور پریوں نے مجھے بلایا ہے۔ میر صاحب کی بیوی اوئی کا مطلب ہوتا ہے خوف زدہ ہو جانا، ڈر جانا، خوف پیدا ہو جانا، اور تم بے دھڑک چلی گئی، یعنی وہ پوچھتی ہے کہ کیا تم بغیر خوف کے چلی گئی؟ سیدانی پہلی دفعہ تو مجھے دھوکے سے لے گئے، راستے میں جب بید کھلا، بید کا مطلب ہوتا ہے راز، جب راستے میں راز کھلا تو بتیری ڈری، بتیری یعنی کہ بہت زیادہ، لیکن کیا کرتی، دل کو مضبوط کر لیا، اللہ کو یاد کرتی ہوئی چلی گئی، نہ جاتی یا روتی پیٹتی تو جانے کیا آفت آتی۔ آفت کہتے ہیں مصیبت کو۔ اس کے بعد جب گئیں ہنسی خوشی گئیں اور ہنسی خوشی آئی۔ بیگم صدقے یعنی میں قربان جاؤں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر ایمان رکھنے والے کا کہیں بال بیکا نہیں ہوا، بال بیکا نہ ہونا کہ ذرا سا بھی رتی برابر بھی نقصان نہ ہونا، ہلکا سا بھی نقصان نہ ہونا۔ پرستان میں بھی میری وہ خاطریں ہوئیں کہ کیا کہوں، یعنی پرستان کے اندر بھی جا کر سیدانی بھی بتاتی ہیں کہ میری اتنی خدمتیں ہوئیں کہ میں اس کا بتا نہیں سکتی۔ میر صاحب کی بیوی کچھ بھی صحیح بوا، میرا تو پتا پھٹ جانا کہ میں تو مر جاتی، اتنا خوف ہوتا کہ میں مر جاتی، صورت دیکھتے ہی میری جان نکل جاتی۔ سیدانی نہیں بھی، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ڈر کی باتوں سے ڈر لگا کرتا ہے، جہاں ڈر سامنے آیا پھر کچھ بھی نہیں۔ دیکھو بیماری سے لوگ کتنا بھاگتے ہیں، اور جب بڑے سے بڑا دکھ بھی آ جاتا ہے تو سہنا ہی پڑتا ہے، یعنی برداشت کرنا ہی پڑتا ہے۔ میر صاحب کی بیوی میں تو پھر کہوں گی کہ تم کو شابش ہے، 100 رحمت یعنی تمہارے اوپر 100 رحمتیں ہوں جس نے تم کو دودھ یعنی 100 رحمت اس پر یعنی تمہارے اوپر تمہاری والدہ کے اوپر جس نے تمہیں دودھ پلایا، ان کے اوپر 100 رحمتیں ہوں۔ اچھا ہمیں بھی تو سناؤ کہ کیا ہوا تھا، کیوں گئی تھی پرستان، کیسا ملک ہے، وہاں کیا کیا دیکھا۔ سیدانی وہ قصہ جب یاد آتا ہے تو کلیجے پر سانپ لوٹنے لگتا ہے، کلیجے پر سانپ لوٹنا کہ خوف آنا شروع ہو جانا، جسم کے اندر سنسنیاں آنا شروع ہو جانا، یعنی جسم کانپنا شروع ہو جانا، کلیجے پر سانپ لوٹنا کہ جسم پورے کا پورا جسم جو ہے یہ خوف میں مبتلا ہو جانا۔ پرستان کی شہزادی جس کے جوڑے ٹانکنے گئی تھی، یعنی میں جس کے جوڑے بنانے گئی تھی، بہت سر ہونا، اس نے بہت منتیں کی، اس نے بہت میری سماجت کی۔ دوسری پری نے بھی بہت منتیں کی کہ سیدانی اماں یہیں رہ جاؤ، دنیا میں اب تمہارا کون ہے، مگر میں نے ایک نہ مانی۔ مجھ بدنصیب کو تو اپنے جیسے انسانوں کی بے مروتیاں دیکھنی تھیں۔ بے مروتی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں طوطا چشمی یعنی طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لینا، مطلب پیار نہ کرنا، محبت نہ کرنا، بے مروتی۔ پرستان میں کیوں بستی؟ وہ تو اللہ نے تمہارے دل میں رحم ڈال دیا، جو گور گڑے کا ٹھکانہ ہوگا، یعنی قبر کے لیے گور گڑے کا ٹھکانہ ہونا کہ قبر کے لیے جگہ ملنا، ورنہ تیرے میرے دروں کی، در کہتے ہیں گھروں کو، دروازے کو، چوکھٹ کو کہا جاتا ہے، تیرے میرے دروں کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی۔ میر صاحب کی بیوی سیدانی بھی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے میں کیا طاقت کہ بھوکے کو دے یا پیٹ بھرے سے چھینے، ہر ایک اپنی تقدیر کا کھاتا ہے، ہماری کیا اصل کہ کسی کے ساتھ سلوک کریں، وہ تو زبردستی ہم سے تمہاری خدمت کروا رہا ہے۔ اب اس میں یہاں تک جتنا ہم نے پڑھا ہے، اب یہاں تک آپ اس کے کویشچن آنسر ساتھ ساتھ کریں گے۔